کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے اور اس کے علاج کے لیے کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو، تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ دوسروں کی جان تو بچا سکتا ہے، لیکن اگر خود اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ شاید آپ کو سن کر یہ دیوانے کی بڑک لگے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا جس میں ایک سرجن نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ہی سرجری اپنے ہی ہاتھوں سے کر ڈالی۔ جی ہاں، اس نے اپنے پیڑ کو خود کاٹا، خود ہی آلہ جراحی چلایا اور موت کے منہ سے واپس لوٹا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ سن 1960 کا ایک حقیقی واقعہ ہے جو آج بھی دنیا کے سب سے سنسنی خیز اور ناقابل یقین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے روس کے ایک خطرناک سائنسی مشن سے۔ اس وقت دنیا سرد جنگ کے سائے میں تھی اور روس اپنی طاقت کے جوہر دکھانے میں مصروف تھا۔ روس نے ایک 12 رکنی ٹیم کو انٹارکٹیکا بھیجا جو زمین کا سب سے سرد، سب سے بے رحم اور سب سے جان لیوا خطہ ہے۔ وہاں کے برفانی طوفان -60 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم درجہ حرارت تنہائی انسان کو پلک جھپکتے ہی ختم کر دیتے ہیں، مگر روسی سائنسدانوں نے ہمت کی اور اپنے جہاز پر 300 دن تک سفر کرنے کے بعد اس برفانی جہنم میں قدم رکھا۔ ان کا مقصد تھا ایک بیس قائم کرنا، ایک بیس کیمپ قائم کرنا اور برف کے اس صحرا میں تحقیقات کرنا۔ 12 افراد پر مشتمل اس ٹیم میں ایک نوجوان سرجن بھی شامل تھا۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر لیونڈ روگوزوف۔ اس ڈاکٹر کی عمر محض 27 سال تھی، لیکن مہارت اور حوصلے میں بے مثال تھا۔ اس وقت شاید خود لیونڈ نے بھی نہ سوچا ہو کہ چند دن بعد وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا معرکہ لڑنے والا ہے، اور یہ معرکہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے ہی جسم کے اندر ہوگا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ ٹیم سردی سے لڑ رہی تھی، برف کاٹ کاٹ کر بیس کیمپ بنا رہی تھی اور زندگی کو کسی نہ کسی طرح آگے بڑھا رہی تھی، مگر پھر ایک دن لیونڈ کو عجیب سی تھکن اور سنسنی محسوس ہونے لگی۔ پہلے اس نے سوچا شاید یہ برفانی موسم کی وجہ سے ہے، لیکن پھر درد بڑھنے لگا۔ پیٹ کے دائیں طرف شدید تکلیف، ساتھ ہی متلی اور الٹی۔ ناظرین، ایک ماہر سرجن ہونے کے ناطے لیونڈ فوراً سمجھ گیا کہ یہ عام درد نہیں ہے، یہ اپینڈکس کی تکلیف ہے، اور اگر فوری سرجری نہ کی گئی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ اب سرجری کرے گا کون؟ ٹیم میں واحد ڈاکٹر وہ خود ہی تو تھا، کوئی دوسرا ماہر موجود ہی نہیں تھا، اور انہیں لینے کے لیے اگلی ٹیم کم از کم 1 سال بعد آ سکتی تھی۔ انٹارکٹیکا کے برفانی طوفانوں میں کسی ہیلی کاپٹر یا جہاز کا پہنچنا ناممکن تھا، یعنی لیونڈ کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو خاموشی سے موت کا انتظار کرے یا اپنی جان بچانے کے لیے ایسا فیصلہ کرے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سرجری خود کرے گا۔ یہ فیصلہ جتنا ناقابل یقین لگتا ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ سوچیں کہ ایک انسان اپنے جسم کو خود کاٹے، خود ہی نشتر چلائے اور خون کے فوارے دیکھتے ہوئے ہمت نہ ہارے۔ یہ محض جسمانی طاقت نہیں بلکہ فولادی اعصاب اور ناقابل شکست حوصلے کا کھیل تھا۔ لیونڈ نے اپنی ٹیم کے 2 ساتھیوں کو مددگار بنا لیا۔ انہوں نے لائٹ تھامی، آلات پکڑائے اور ایک آئینہ سامنے رکھ دیا تاکہ وہ اپنے پیٹ کو دیکھ سکے۔ عام طور پر سرجری مکمل بے ہوشی میں کی جاتی ہے، مگر یہاں ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ انہوں نے خود ہی تو آپریشن کرنا تھا۔ لیونڈ نے صرف پیٹ کے حصے کو سن کرنے کا فیصلہ کیا اور خود کو انجیکشن لگا دیا۔ دوستو، اب آپ ذرا سوچیں نا، ایک ڈاکٹر جو جانتا ہے کہ اگلے لمحے وہ اپنی ہی کھال کاٹنے والا ہے، وہ کس کیفیت میں ہوگا؟ اس نے چھری پکڑی، پہلا کٹ لگایا، جلد پھٹی، درد کی ایک لہر اس کے جسم پر ہتھوڑے کی طرح گری، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ایک تہہ کے بعد دوسری تہہ کاٹی اور آئینے میں دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ بار بار اس کے ہاتھ کانپتے، کبھی سر چکراتا، کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، لیکن زندگی کی امید نے اسے تھامے رکھا۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئینہ میں عکس ہمیشہ الٹا دکھائی دیتا، یعنی بائیں ہاتھ کو دایاں اور دائیں ہاتھ کو بایاں سمجھنا، یعنی ایک لمحے کی غلطی موت بن سکتی تھی، لیکن اس نے ضبط کیا اور آگے بڑھتا گیا۔ اس کے اسسٹنٹ لائٹ پکڑے کھڑے تھے،
कभी उसके माथे का पसीना साफ करते, कभी खून रोकने में मदद देते। कमरे में सिर्फ बर्फानी हवा के शोर के साथ साथ उसके दर्द भरे सांसों की आवाज गूंज रही थी। आखिर वो लम्हा आया जब उसने आंतों में अपेंडिक्स के हिस्से को तलाश किया। उसने देखा कि अपेंडिक्स स्याह पड़ चुकी है और अगर चंद घंटे और गुजर जाते तो अपेंडिक्स फटकर पेट के अंदर जहर फैला देती। लेकिन उसने अपने कांपते हाथों से अपेंडिक्स को काटा और निकाल बाहर किया। ये उसकी जीत थी, उसकी जंग और मौजज़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब उसको अपने पेट पर टांके लगाना थे। खून अब भी बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, मगर उसने एक एक टांका लगाकर जख्म को बंद किया। 2 घंटे के इस खौफनाक ऑपरेशन के बाद जब उसने आखिरी टांका मुकम्मल किया तो कमरे में मौजूद साथी हैरत से उसको देखते रह गए। वो जानते थे कि वो एक मौजज़े के गवाह बन चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर लेओड ने अपनी जान बचा ली। कुछ दिन बिस्तर पर आराम करने के बाद वो दोबारा अपने फराइज पर लौट आया। उसकी बहादुरी और हौसला आज भी दुनिया भर में सर्जन्स के लिए एक मिसाल है। उसने दिखाया कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो सबसे बड़े तूफान को भी शिकस्त दे सकता है। ये वाकया आज भी मेडिकल की तारीख का सबसे सनसनीखेज वाकया माना जाता है। एक इंसान, एक डॉक्टर जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा मैं भी जिंदा रहूंगा, और वाकई जिंदा रहा। तो दोस्तों सोचें जरा, अगर आप उस वक्त वहां होते तो ये मंजर अपनी आंखों से देखते तो क्या आप अपनी आंखों पर यकीन कर पाते? क्या आप इतनी हिम्मत कर पाते कि खुद को काट सकें? शायद नहीं। और यही फर्क है आम इंसान और उस अजीम सर्जन लेवेंड रोगोजोफ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल राज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें।